آج کا واقعہ جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ ان پرانے وقت کی بات ہے جب عرب میں عورت ذات پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ ظلم ذات کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اس دور میں۔ وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہم تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ تو ہمارے وارث ہیں، مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے مائکے یعنی کہ ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہوتا ہے، ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو روز دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کتنی بے عزتی سہ رہی ہے، اس کی بھابھی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہے۔ یہ عورت ہمیشہ روتی رہتی تھی لیکن جانوروں پر رحم کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچوں سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے وہاں ملی ہے، یہ بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ ماں بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بھابھی طعنے دیتی تھی، روز بھائی آ کر ڈانٹتا تھا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہے، تو ہمارے سر پر سوار ہو چکی ہے، اب اس زخمی بلی کو لا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے، یہ ہمارے حصے کا کھا جاتی ہے، دودھ بھی پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے اوپر مصیبت بن کر رہو گی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے گر پڑا، پوری بستی میں شور ہو گیا۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا، تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے جو یہ بلی لے کر آئی ہے، اس بلی کے چکر میں میرا بچہ چھت پر گیا اور وہاں سے گر گیا۔ اس کے بعد اس کی بھابھی کہنے لگی، ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو، اور یہ کہتے ہی اس بیوہ عورت پر آفت آ گئی۔ بھائی نے کہا، دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے ہم بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، میری بیوی بچے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں اور تمہارے بچوں کا بوجھ پالوں، یا پھر تمہاری بلی جو تم لے کر آئی ہو اس کو کھانے پینے کا انتظام کروں۔ اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کر لو، میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ماں باپ میں تو وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی کمزور بچوں کے لیے لڑ سکیں، اپنی بیٹی کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جاتا ہے۔ کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ اسلام میں کہا گیا ہے، جیسا ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ بیٹی کو سنبھالا، وہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے 2 انگلیاں برابر ہوتی ہیں۔ لیکن وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ والدین روتے پیٹتے رہ گئے اور ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یوں اپنی بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عورت جا کر محنت مزدوری کرنے لگی، اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا، وہ وہاں رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی۔ اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت پریشان تھا، تو اس نے 10,000 دینار دیے تھے اور کہا تھا، اے میرے دوست، تم یہ رکھ لو اور اپنا کام چلاؤ۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مجھے مشکل کے وقت میں 10,000 دینار دیے تھے، اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کے 10,000 دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ اس مشکل پریشانی سے باہر آ سکے۔ اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا، مجھے بہت افسوس ہے، میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت ملک میں نہیں تھا، بھابھی کہاں ہے، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ تو نہیں ہے، اپنے میکے جا چکی ہے۔ اس نے میکے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ کیا فلاں عورت یہیں رہتی ہے؟ بھائی تو گھر پر نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن چلی گئی، نہ جانے کہاں ہے، ہمیں کیا پتہ کہاں گئی۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ اس عورت کی مدد کیسے کروں۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا تو وہ بلی گھر کے باہر موجود تھی۔ بلی اس آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دوست نے دیکھا، یہ بلی کون ہے، یہ مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔
बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो झोपड़ी तक पहुंच गया जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने जब दोस्त को घर में बुला लिया तो वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घरों से निकाल दिया है। मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे घर चलिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं आपको इस दुनिया में यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसकी बीवी को मैं ऐसा छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वो बिल्ली वहाँ खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, और देख लो तुम्हें कैसे इज्जत की ज़िंदगी दे दी।